بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تمہارا ایک نقصان ہوا ہے، پورس اب بلی ڈونا پر بھروسہ نہیں کرے گا، اس سے دور رہے گا۔ وہی ایک بلی ڈونا تمہاری معلومات کا ذریعہ تھی، آئندہ پورس پر نظر رکھنے کے لیے کیا کرو گے؟ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ حسن و شباب کا رسیا نہیں ہے، آئندہ کسی حسینہ کے ذریعے اسے ٹریپ نہیں کیا جا سکے گا۔ میں نہیں مانتی کہ حسین عورتوں پر اس کا دل نہ آتا ہو۔ جو مرد دن رات مختلف معاملات میں مصروف رہتے ہیں، وہ تنہائی میں ایک محبت کرنے والی ساتھی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ پورس نے حالات سے مجبور ہو کر بلی ڈونا کا ساتھ چھوڑا ہے۔ ہر مرد کی زندگی میں کوئی ایک عورت ضرور آتی ہے، اس کی زندگی میں بھی کوئی ہوگی یا آئندہ کوئی اسے متاثر کر سکتی ہے۔ تمہاری بات درست ہو سکتی ہے، لیکن پورس ابھی تک حسن پرست ثابت نہیں ہوا ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی حسینہ کو اعلی کار بنا کر اس پر نظر رکھی جائے۔ اب ہم دنیا کے ان تمام ڈاکٹروں کے نام کی ایک فہرست تیار کریں گے جنہوں نے میڈیکل سائنس اور دوا سازی میں بڑا نام حاصل کیا ہے، بڑے تجربات کیے ہیں، اور ایسے ڈاکٹروں کی بھی فہرست تیار کریں گے جو مجرمانہ انداز میں دوا سازی کرتے ہیں۔ اس کام میں بڑا وقت لگے گا۔ بابا صاحب کے ادارے میں اچھے اور برے تمام ڈاکٹروں کے ریکارڈ موجود ہیں، وہاں میری مطلوبہ فہرست تیار کی جائے گی۔ پھر ہمارے ادارے میں جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں وہ سب ان ڈاکٹروں کے دماغوں میں پہنچتے رہیں گے۔ کوئی نہ کوئی ایسا ڈاکٹر ضرور نظروں میں آئے گا جسے پورس اپنے مقصد کے لیے ٹریپ کر رہا ہوگا۔ بابا صاحب کے ادارے سے تمہیں بڑی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، باقی تمہارا یہ کام 2-4 دنوں میں ہو جائے گا۔ میں ابھی ادارے کے انچارج سے رابطہ کر رہا ہوں، تم بھی اپنے طور پر سوچو کہ کس طرح پورس پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ وہ رپوش رہنے میں کامیاب رہے گا تو ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا رہے گا۔ وہ خیال خوانی میں مصروف ہو گیا۔ الپا اسے بڑے پیار سے دیکھنے لگی، سوچنے لگی میں نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا، امریکن ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کرتی رہی، پھر وہاں سے فرار ہو کر اسرائیل آ گئی۔ میں یہودی ہوں، میرے دل میں یہودی قوم کی خدمت کا جذبہ تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ میری تنہائیوں میں آنے والا پہلا مرد یہی پارس تھا۔ اس مسلمان نے مجھے تسخیر کیا تھا۔ پھر حالات بدل گئے، پارس سے جھگڑا ہو گیا، محبت کی جگہ نفرت نے لے لی۔ کئی برس بیت گئے، مسلمانوں سے نفرت بڑھتی گئی۔ خدا کی قدرت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جتنی شدت سے مسلمانوں کو قابل نفرت سمجھتی ہوں، اس سے بھی زیادہ شدت سے پھر اسی مسلمان کی اسیر ہو جاؤں گی جو پہلی بار میری زندگی میں میرا فاتح بن کر آیا تھا۔ پارس نے ادارے کے انچارج اسے بتایا کہ وہ ڈاکٹروں اور دوا سازوں کے بارے میں کیسی معلومات چاہتا ہے اور ان ڈاکٹروں کے سلسلے میں ادارے کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کس طرح فرائض ادا کرنے ہیں۔ جس ڈاکٹر کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کیا جا رہا ہے، اس ڈاکٹر کے متعلق پارس کو فوراً اطلاع دی جائے۔ وہ انچارج سے رابطہ ختم کر کے دماغی طور پر حاضر ہوا، پھر اس نے سامنے بیٹھی ہوئی الپا کو دیکھا۔ وہ اسے بڑی لگن سے دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ چونک کر بولی، تم تو خیال خوانی کر رہے تھے۔ اور تم کیا کر رہی تھی؟ وہ مسکرا کر بولی، تمہیں جی بھر کے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد تم ہی ہو۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، پھر میرے بعد کون آیا اور کتنے آئے؟ الپا نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر آنکھیں کھول کر بولی، کیا میری بات کا یقین کرو گے کہ تمہارے بعد آج تک کوئی نہیں آیا؟ پھر یہ بیٹی کیسے پیدا کی؟ میں تمہارے اس سوال کا جواب ابھی دوں گی۔ تمہارے بعد کئی برس بیت گئے، ایک جوان عورت اتنے برس تنہا نہیں رہ سکتی، لیکن تمہارے جانے کے بعد مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ملک اور قوم کی خاطر کئی چلاک اور خطرناک مردوں کو ٹریپ کیا، لیکن انہیں اپنے جسم تک پہنچنے سے پہلے ٹیلی پیتھی کے ذریعے الو بنا دیا۔ ان میں سے کتنے ہی میرے بیڈ پر آئے اور مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے گہری نیند سو گئے۔ جن سے زیادہ خطرہ محسوس ہوا انہیں میں نے موت کی نیند سلا دیا، لیکن اس عرصے میں میرے اندر کی عورت ماں بننے کے لیے بے چین رہی۔ ممتا کا یہ تقاضا اسی وقت پورا ہو سکتا تھا جب کوئی مرد مجھے ہاتھ لگاتا، اور مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ میں اپنی ضد پر قائم رہی، کسی کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا اور ممتا کا تقاضا بھی پورا کیا۔ پھر اس پیاری سی
بچی کو جنم دیا ہے؟ کیا تم نے کوئی کرشمہ دکھایا ہے؟ الپا نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ تم جانتے ہو میں کتنی ضدی ہوں، جو ارادہ کر لیتی ہوں اسے ضرور پورا کرتی ہوں۔ میں اپنی قوت ارادی کی بدولت ہی برسوں سے اسرائیلی اکابرین پر حکومت کرتی آ رہی ہوں۔ پارس نے کہا یہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ منکی ماسٹر کے بھائی کو تم نے اپنے حسن و شباب کے ذریعے پھانسا تھا اور وہ تمہارے بیڈ روم میں رہا کرتا تھا۔ یہ درست ہے، وہ میرے بیڈ روم میں راتیں گزارتا تھا، لیکن اس کے ساتھ میری ڈمی ہوا کرتی تھی۔ ایک بار میں نے تمہارے دماغ پر قبضہ جمایا تھا، تمہیں اپنی معمولہ بنا کر تمہارے خیالات پڑے۔ ان خیالات سے پتہ چلا کہ تم مردوں سے نفرت کرتی ہو اور اپنے بیڈ روم میں آنے والوں کو الو بنایا کرتی ہو۔ پھر تم نے میرے خیالات پڑھ کر یہ کیوں نہیں معلوم کیا کہ میں نے ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو جنم دیا ہے؟ یہ تقریباً 2 برس پہلے کی بات ہے۔ جناب تبریزی کی ہدایت پر میں نے تم پر سے تنویمی عمل ختم کر دیا تھا، اس کے بعد تمہارے چور خیالات پڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر چونک کر بولا یہ بچی 10 ماہ کی ہے، اس کا مطلب ہے تم 1.5 برس پہلے کسی اسپیشلسٹ کے پاس گئی تھی۔ ہاں، اس کی خاطر میں امریکہ گئی تھی، نیو یارک کے ایڈورڈ ہسپتال میں۔ پارس اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بچی ایک پالنے میں سو رہی تھی۔ پارس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہاں کے کسی بھی ہسپتال میں ایک ہفتے میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ایک ہی کیس لیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کس تاریخ کو ایڈورڈ ہسپتال میں داخل ہوئی تھی؟ 4 جنوری کو۔ پارس نے جھک کر بچی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا، پھر اسے بڑی محبت سے چومنے لگا۔ الپا نے قریب آ کر پوچھا بچی سو رہی ہے اور تمہیں اچانک اس پر پیار آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ میری بچی ہے، میرا خون ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں، 4 جنوری 1993 کو میں بھی ایڈورڈ ہسپتال میں تھا۔ وہاں یہ بات چھپائی جاتی ہے کہ کوئی عورت کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، مرد کو بھی نہیں بتایا جاتا کہ وہ فلاں عورت کے بچے کا باپ بننے والا ہے، لیکن وہی ہسپتال، وہی تاریخ اور وہی ایک ہفتے کی مدت سے ثابت ہو گیا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو جنم دیا ہے۔ الپا نے بڑی حیرت اور مسرت سے پارس کو دیکھا، پھر اس سے اس طرح لپٹ گئی کہ دونوں کے درمیان وہ بچی نیند میں مسکرانے لگی۔ وہ دونوں اسے چومنے لگے۔ پھر الپا نے کہا پارس، جناب تبریزی ایک باکمال بزرگ ہیں، وہ روحانی بصیرت سے بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں، اسی لیے زچگی کے دوران میں جب میرا دماغ کمزور تھا اور کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھے ٹریپ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے میرے دماغ کو لاک کر دیا تھا۔ پارس نے کہا اور انہوں نے مجھے ہدایت دی تھی کہ میں تمہاری نگرانی اور حفاظت کرتا رہوں، کیونکہ جو بیٹی جنم لینے والی ہے اس کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے۔ ٹیوب سسٹم کے مرحلے سے گزرنے کے بعد مجھے یقین نہیں تھا کہ میں ماں بن سکوں گی۔ جناب تبریزی نے پیش گوئی کی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور یہ بھی پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بیٹی کو جنم دوں گی۔ یہ قدرت کے کھیل ہیں۔ پھر بھی میں پوچھوں گی کہ تم اس تاریخ کو اسی ہسپتال میں کیوں گئے تھے؟ اس ہسپتال میں ایک ڈاکٹر سے میری دوستی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص بانج ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کی بیوی ماں بن سکتی ہے۔ اگر میں نیکی کروں تو ان میاں بیوی کے گلشن میں پھول کھل جائے گا۔ الپا نے کہا ہاں، میں نے ڈاکٹر کو یہی بیان دیا تھا کہ میرا شوہر بانج ہے، لیکن میں میڈیکل رپورٹ کے مطابق ماں بن سکتی ہوں، لہذا ٹیوب سسٹم کے ذریعے ماں بننا چاہتی ہوں۔ میں ڈاکٹر کے اطمینان کے لیے خیال خوانی کے ذریعے ایک شخص کو شوہر بنا کر وہاں لے گئی تھی۔ الپا نے بچی کو اس سے لے کر پالنے میں لٹا دیا، پھر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی تم ہی میری زندگی کے پہلے مرد تھے اور 1000 نفرتوں سے گزرنے کے بعد بھی تم ہی میرے مرد ہو اور آخری سانس تک رہو گے۔ پارس اسے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا، اسی وقت بچی رونے لگی۔ الپا نے اس سے الگ ہو کر اسے پالنے سے اٹھایا۔ وہ بولا ہماری بیٹی بہت شریر ہے، ماں باپ کو گلے لگنے سے روک رہی ہے۔ وہ بچی کو پچکارتے ہوئے بولی میں ابھی اسے سلا دوں گی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر گنگنانے لگی۔ وہ 2 منٹ میں ہی سو گئی۔ اس نے پھر اسے پالنے میں لٹا دیا۔ پارس نے کہا تم تو بڑی تجربے کار ماں بن گئی ہو۔ وہ پاس آ کر بولی تم مجھے تجربے کار بیوی بنا دو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا یہ ثابت ہو چکا ہے تم صرف میرے لیے اس دنیا میں آئی ہو اور ہم بڑے طوفانوں سے گزرنے کے بعد پھر ایک ہو رہے ہیں۔ اس نے دونوں بازوؤں کے حصار میں اسے لیا، پھر اس کے چہرے پر جھکنے لگا، لیکن پھر گڑبڑ ہو گئی۔ دونوں الگ ہو کر بند دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ باہر کچھ عورتوں اور مردوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک شخص سومی کے
کے باپ سے کہہ رہا تھا تمہیں شرم نہیں آتی؟ وجے کو یہاں بلاتے ہو اور اپنی بیوہ بیٹی کو اس کے ساتھ بند کمرے میں چھوڑ دیتے ہو۔ ایک عورت کی آواز سنائی دی، رام رام، یہاں تو دن دہاڑے پاپ ہو رہا ہے اور یہ ماتا پتا کھلے پاپ کی اجازت دے رہے ہیں۔ ایک بوڑھے نے کہا مجھے تو رگو دادا نے آ کر بتایا کہ یہ دروازہ صبح سے بند ہے اور اب شام ہونے والی ہے۔ الپا نے پریشان ہو کر کہا پارس اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ وہ بیچارے سومی کے ماتا پتا بھی بدنام ہو رہے ہیں اور لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ پارس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر الپا کا ہاتھ پکڑ کر شری کرشن بھگوان کی مورتی کے پاس آیا۔ وہاں ایک سندور کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس ڈبیا سے ایک چٹکی سندور لے کر اس کی مانگ بھرتے ہوئے کہا فکر نہ کرو، ہم کسی طرح بات بنا لیں گے۔ انہوں نے دروازے کے پاس آ کر اسے کھولا۔ باہر عورتوں اور مردوں کی خاصی بھیڑ تھی، وہ سب ان دونوں کو دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی نظریں الپا کے سر کی طرف تھیں۔ مانگ میں سندور دکھائی دے رہا تھا۔ پارس نے پوچھا کون ہمیں پاپی کہہ رہا تھا؟ کچھ سوچے سمجھے اور دیکھے بغیر کسی کو بدنام کرنا کیا اچھی بات ہے؟ ایک عورت نے کہا سومی نے سندور لگایا ہے، اس کی شادی کب ہوئی؟ پارس نے کہا میں نے اس کی مانگ بھری ہے، اس طرح یہ میری دھرم پتنی بن گئی ہے۔ ارے واہ، کیا مانگ میں سندور لگا دینے سے پتی پتنی بن جاتے ہیں؟ ہاں، پتی پتنی بن جاتے ہیں۔ اپنے دیش کی درجنوں فلمیں دیکھ لو، ہیرو کے پاس کھانے کو پیسہ ہو یا نہ ہو، اس کی جیب میں سندور کی ڈبیا ضرور ہوتی ہے۔ جب ظالم سماج ان کے درمیان آتا ہے تو وہ ڈبیا سے سندور نکال کر ہیروئن کی مانگ بھر کر اسے اپنی دھرم پتنی بنا لیتا ہے۔ رگو دادا نے کہا اے تم فلموں کی بات نہ کرو، تمہاری شادی کا گواہ کون ہے؟ پارس نے کہا ابے او رگو، کیا پھر تیری پٹائی کروں؟ فلموں میں وہ دکھایا جاتا ہے جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سرکار سے جا کر پوچھو ایسی فلمیں بنانے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ مندر کا ایک پجاری اس بھیڑ میں کھڑا ہوا تھا، وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا۔ پارس اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ پجاری اس کی مرضی کے مطابق بولا میں ان کی شادی کا گواہ ہوں۔ سومی اور وجے صبح سویرے مندر میں آئے تھے، میں نے بھگوان کو گواہ مان کر ان کا بیاہ کرا دیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگنی کے ساتھ پھیرے لیے جائیں۔ وجے ٹھیک کہتا ہے، ہماری درجنوں فلموں میں ہیرو ہیروئن مندر جاتے ہیں اور بھگوان اور پجاری کے سامنے پتی پتنی بن جاتے ہیں۔ یہ فلم والوں کا احسان ہے کہ وہ برات اور کھانے پینے کے اخراجات سے بچا لیتے ہیں۔ ہیروئن بیاہ کرنے کے لیے مندر آتی ہے تو جہیز لے کر نہیں آتی، اپنے ماں باپ کے لاکھوں روپے بچاتی ہے۔ آپ لوگ ذرا غور کریں، اگر سومی اور وجے سب کے سامنے شادی کرتے تو رگو دادا فلم کے آخری سین کی طرح ولن بن کر آتا، دنگا فساد اور خون خرابہ ہوتا اور یہ رگو دادا پھر ایک بار وجے سے لاتیں کھا کر بھاگ جاتا۔ میری بہنوں بھائیوں اور سجنوں، فلم اور دھرم کی کچھ باتوں میں آپ کو سمجھا دی ہیں، اب آپ گھر جائیں اور پتی پتنی کو ہنسی خوشی زندگی گزارنے دیں۔ یہ کہہ کر پجاری جانے لگا۔ دوسرے لوگ بھی وہاں سے جاتے ہوئے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، لیکن پجاری کی گواہی کے بعد اعتراضات تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ پجاری سوچتا جا رہا تھا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کہنا کچھ چاہتا تھا مگر کچھ اور کہہ گیا۔ ویسے جو بھی کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے، بیچاری سومی بیوہ تھی، سہاگن بن گئی ہے، ایک نیک کام ہو گیا ہے۔ پجاری چلتے چلتے رک گیا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر سر کھجاتے ہوئے بڑبڑایا مگر وہ دونوں مندر کب آئے تھے؟ پچھلی بار فہمی اور علی کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ نیلما نے شادی سے پہلے فہمی کو اغوا کرا کے شیشے کے طلسمی کمرے میں قید کر دیا تھا۔ فہمی نے دوسری صبح اپنی ذہانت سے نیلما کے طلسم کو توڑ دیا تھا اور نجات حاصل کر لی تھی۔ اس نے صرف ذہانت سے کالے جادو کا ناکام بنا کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا کہ میں نے اور میری پوری فیملی نے اس کے دماغ میں باری باری پہنچ کر اسے مبارکباد دی تھی۔ آخر میں جناب علی اسد اللہ تبریزی نے آ کر اسے دعائیں دیں اور اسے ظہر کی نماز ادا کرنے کو کہا۔ جب اس نے نماز ادا کی تو کہا بیٹی اسی طرح جائے نماز پر بیٹھی رہو اور یاد رکھو اس دنیا میں جو جتنے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے اسے تمام عمر اتنی ہی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بڑے کام کرنے والے کے بڑے دشمن بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ فہمی نے کہا یا حضرت جب تک آپ کا سایہ میرے سر پر ہے میں پورے حوصلے کے ساتھ آزمائشوں سے گزرتی رہوں گی۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔
ہیں میں ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا ہوں، کبھی کبھی تم لوگوں کی خاطر دنیاوی معاملات پر توجہ دیتا ہوں، پھر یہ ساری دنیا فانی ہے، تمہارا کیا بھروسہ ہو سکتا ہے دوسری بار تم سے رابطہ نہ کر سکوں؟ بہرحال تم نماز ادا کر چکی ہو، اب آنکھیں بند کرو اور مراقبے میں چلی جاؤ، ساری دنیا کو بھول جاؤ۔ اس نے ہدایت پر عمل کیا، آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو گئی۔ تبریزی صاحب اس کے اندر موجود تھے اور وہ زیر لب کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ بہت عرصے پہلے انہوں نے پارس پر ایسا روحانی عمل کیا تھا، اس کے دماغ کو عجوبہ بنا دیا تھا۔ آج وہ فہمی کے اندر بھی یہی صلاحیتیں پیدا کر رہے تھے۔ آئندہ وہ جب چاہتی اپنی آواز، لب و لہجہ، دماغ اور شخصیت چشم زدن میں بدل سکتی تھی، اور اس کے دل و دماغ پر اور اس کے جسم پر کالا جادو اثر نہیں کر سکتا تھا۔ علی نے اس کے کمرے میں آ کر دیکھا، وہ نماز ادا کرنے کے بعد اسی طرح جائے نماز پر دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی، مراقبے میں اتنی غرق ہو چکی تھی کہ پورا جسم ساکت ہو گیا تھا، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سانس لے رہی ہے یا نہیں۔ علی اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرنا چاہا کہ وہ نماز کے بعد مراقبے میں کیوں گئی ہے اور کب تک واپس آئے گی، لیکن اس کے دماغ میں پہنچتے ہی حیرانی ہوئی۔ وہاں گہری خاموشی میں بہت سے دھیمی دھیمی کلام پاک کی تلاوت سنائی دے رہی تھی۔ فہمی کی اپنی سوچ کی لہریں کہیں گم ہو گئی تھیں، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو کر اپنی ذات کو عارضی طور پر فنا کر دیا تھا۔ اگر وہ موجود ہوتی اور اس کی سوچ کی لہریں ہوتی تو علی اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتا تھا کہ وہ کب تک عبادت میں مصروف رہے گی۔ اس نے اپنی والدہ آمنہ فرحاد کے کمرے میں آ کر دیکھا، وہ بھی عبادت میں مصروف تھیں۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا، ماما مداخلت کی معافی چاہتا ہوں۔ آمنہ نے کہا، فہمی سے کم از کم 24 گھنٹے دور رہو، دوسری کوٹھی میں چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ پھر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ آمنہ اپنی کوٹھی میں تنہا رہتی تھی، وہاں سونیا کے بیٹے کبریا فرحاد اور پارس کے نادیدہ بیٹے بابر کی پرورش کر رہی تھی۔ جب فہمی اور علی کی شادی طے پائی تو اس نے اپنی ہونے والی بہو کو اپنی کوٹھی میں بلا لیا تاکہ فہمی دلہن بن کر رخصت ہونے تک علی سے دور رہے۔ اس وقت بھی آمنہ نے اسے 24 گھنٹے تک فہمی سے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ اب اسے فہمی کے بغیر کہیں دل لگانا تھا، اس لیے وہ کار میں بیٹھ کر تفریح کے لیے نکل گیا۔ شام ہو رہی تھی، وہ ایک پارک میں آ گیا، وہاں عورتیں، مرد اور بچے رنگا رنگ لباس پہنے ہنستے بولتے نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف ہریالی تھی اور طرح طرح کے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے کھیل تماشوں کا انتظام تھا، بڑی چہل پہل، بڑی رونق تھی۔ ایسی جگہ آ کر انسان اپنے دکھ، درد، مایوسیاں اور محرومیاں بھول جاتا ہے، لیکن اتنی تفریحات کے باوجود آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ تنہا نہ رہے، کم از کم ایک ساتھی ہو جس سے گفتگو کی جائے۔ علی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی حسین ساتھی کی آرزو کرے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اچھا دوست مل جائے جس کے ساتھ گپ شپ میں مزہ آتا رہے۔ وہ پتھر کی ایک بینچ پر بیٹھا رنگین نظارے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت دو آدمی اس کے آس پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ایک آدمی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ علی نے ان تینوں پر ایک نظر ڈالی، پھر کچھ فاصلے پر کھیلنے والے دو خوبصورت بچوں کی طرف دیکھنے لگا۔ دائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک شخص نے علی کو مخاطب کیا، باؤ جی مجھے پہچانا؟ علی نے انکار میں سر ہلا کر پوچھا، نہیں، کون ہو تم؟ میرا نام کمال الدین ہے۔ تم نے یہاں گارڈن میں آ کر اپنی کار ایک جگہ پارک کی تھی، پھر ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر نوٹوں کی ایک چھوٹی سی گڈی نکال رہے تھے، تب میں نے دیکھا اس خانے میں بڑے بڑے نوٹوں کی بہت سی گڈیاں ہیں۔ علی نے کہا، ہاں 6 لاکھ روپے ہیں۔ باؤ جی کیوں اتنی بڑی رقمیں لے کر گھومتے ہو؟ کوئی چاقو مار کر لے جائے گا تو جان سے بھی جاؤ گے اور رقم بھی جائے گی۔ علی نے کہا، کوئی مجھے چاقو کیوں مارے گا؟ میں چاقو مارنے سے پہلے ہی اسے تمام رقم دے دوں گا، کیا پھر بھی وہ میری جان لے گا؟ واہ باؤ جی، ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے سمجھدار ہو، زور زبردستی کرنے سے پہلے ہی مان جاؤ گے۔ دوسرے نے کہا، میرے کوٹ کی جیب میں پستول ہے، اس کا رخ تمہاری طرف ہے، پیچھے جو کھڑا ہے اس کی جیب میں چاقو ہے، بٹن دباتے ہی کھٹاک سے کھلتا ہے، پیٹ میں گھستا ہے اور انتڑیاں باہر نکال لیتا ہے۔ تیسرے نے کہا، تم تو کافی سمجھدار ہو، کیا آگے کچھ اور کہنا ہوگا؟ علی نے کہا، اب کہنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ میں تم تینوں کے درمیان خاموشی کے ساتھ یہاں سے اٹھوں گا، تم لوگوں سے مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے گارڈن کے پارکنگ ایریا میں چلوں گا۔ مجھے یہی کرنا ہے نا؟ بالکل یہی کرنا ہے، ماں قسم تمہارے جیسا سمجھدار شکار ہمیں آج تک نہیں ملا۔ علی نے کہا، میں اپنی کار سے وہ تمام رقم پارکنگ ایریا میں نہیں نکالوں گا، کیونکہ وہاں سے تم رقم لے کر بھاگنے لگو گے تو بعد میں چلاؤں گا اور پولیس
پولیس والے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، اس لیے تم تینوں میرے ساتھ کار میں بیٹھ کر ایسی جگہ چلو گے جہاں تمہاری گرفتاری کا خطرہ نہ ہو، وہاں تم 6 لاکھ روپے لے کر میری گاڑی سے اتر کر چلے جاؤ گے۔ ایک شخص نے اس کے گھٹنے چھو کر کہا، مان گئے باؤ جی، تم اپنی جان بچانے کے لیے اتنی سمجھداری سے وہی باتیں کر رہے ہو جو ہم سوچ رہے ہیں، اب یہاں سے اٹھو اور چلو۔ علی وہاں سے اٹھ کر ان تینوں کے درمیان چلنے لگا۔ ایک نے کہا، ہم تمہاری کار میں بیٹھ کر جی ٹی روڈ پر جائیں گے، پنڈی کے راستے میں کہیں بھی کار روک کر رقم لے کر چلے جائیں گے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے پارکنگ ایریا میں آئے۔ علی کی کار کے پاس ایک خوبصورت سی غیر ملکی جوان لڑکی ایک جوان لڑکے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ علی اپنی کار کا دروازہ کھولنے لگا تو لڑکی نے انگلش میں کہا، ایکسکیوز می، میں نے اپنی رینٹڈ کار یہاں کھڑی کی تھی، اسے کوئی لے گیا ہے، میں یہاں سپاہیوں سے پوچھ رہی ہوں مگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو وہ کار لے جاتے نہیں دیکھا ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کار کو چرایا گیا ہے۔ علی نے کہا، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، اب تمہیں قریبی پولیس اسٹیشن جا کر چوری کی رپورٹ درج کرانی ہوگی، اگر تمہارے نصیب اچھے ہوئے تو وہ کار مل جائے گی۔